بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ سلطنت عمرانیہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور قائدین نے سلطنت عمرانیہ کے قیام کا خواب بڑے عرصے سے دیکھ رکھا ہے۔ رعایا ان کے ساتھ ہے، مگر محلاتی سازشوں کا گڑھ اشرافیہ شروع سے ہی ان کے مخالف ہے۔ جدوجہد کو 27 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، مگر میدان جنگ میں اترے پاکستان تحریک انصاف کو ابھی 15 سال کا ہی عرصہ گزرا ہے۔ ان گزرے 15 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف سلطنت عمرانیہ کے قیام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مہینوں دھرنے دیے، خونی لانگ مارچ کیے، سرکاری اداروں پر چڑھائی کی، مخالفین کو سرنگوں کرنے اور انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اخلاقیات کا جنازہ تک نکال دیا، مگر سلطنت عمرانیہ قائم نہ کر سکے۔ 2018 میں موقع ملا، مگر 3 سال 8 ماہ بعد ہی محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئے اور 2021 میں حکومت سے الگ ہونا پڑا۔ حکومت سے علیحدگی کیا ہوئی، ایسا لگا جیسے قیامت سی آ گئی ہو۔ پورے کا پورا نظام لپیٹنے کے لیے آستینیں کس لیں، مگر ناکامی اور پے در پہ ناکامی کا سامنا دیکھ کر غصہ جیسے حد سے تجاوز کر گیا ہو، اور پھر 9 مئی آ گیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 9 مئی کے دن سلطنت عمرانیہ کے معماروں نے اپنی ہی حفاظت کا معمور فوج پر چڑھائی کر دی، ہر طرف آگ لگا دی۔ آگ اور دھوئیں کے اس طوفان میں ان شہیدوں کو بھی نہ بخشا جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ پھر یہی غصہ دوسری جانب منتقل ہو گیا اور پھر ایسی پکڑ دکڑ شروع ہوئی کہ چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کر دیا گیا۔ جو ملا پکڑا گیا اور انہیں زنداں کی نظر کر دیا گیا۔ جو بچ گیا وہ بہروپیوں کی طرح حلیے بدل کر اپنے ہی وطن کی گلیوں میں خاک چھاننے لگا۔ لیکن ابھی بھی امید باقی تھی۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کی امید۔ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ 8 فروری کا دن رعایا کا دن ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ رعایا نے 8 فروری 2024 کو ایک نئی مثال قائم کی، مگر مسائل قائم کرنے کے باوجود مرکز اور چاروں صوبوں میں سے صرف ایک صوبے خیبر پختونخوا کا خطہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکا، جہاں انہوں نے سلطنت عمرانیہ کی بنیاد رکھ دی اور اس سلطنت کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جو پہلے ہی باغی تھا۔ اب یہ باغی اپنی سلطنت کو بچا پائے گا یا کچھ ایسا کرے گا کہ یہ سلطنت پھیلتے پھیلتے ہر جگہ پھیل جائے گی، یہ وقت بتائے گا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ سلطنت عمرانیہ وہ خواب ثابت ہوگا جس کی تعبیر ملنا ناممکن ہے، یا وہ حقیقت ثابت ہوگی جس کو حاصل کرنے کے لیے زندانوں کی سختیاں، نظام کے تھپیڑے، اپنوں کی مخالفتیں اور تنہائی کے خوفناک مناظر پاکستان تحریک انصاف کو برداشت کرنا پڑے۔ یہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام، اگر پاکستان تحریک انصاف کے شہنشاہ معظم جناب عمران خان صاحب میں کے خول سے باہر نکل آئیں اور تکبر کے دریا میں ترقی کرنا چھوڑ دیں۔ ناظرین اکرام، آج 23 مارچ 2024 کا تاریخ ساز دن ہے۔ میں امید کروں گا کہ سلطنت عمرانیہ کی ان معماروں سے کہ وہ ماضی کو بھول کر سب کے ہاتھ تھام لیں، اپنی سلطنت کی جاگیر کی حفاظت کرنے والوں سے دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں۔ مخالفین کی مخالفت کے باوجود ان کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا عہد کریں اور ہر طرف آگ اور دھواں پھیلانے کی پالیسی ترک کر کے پیار و محبت اور اخلاق کی بنیادیں مضبوط کریں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سلطنت عمرانیہ بھی قائم ہو جائے گی، ورنہ پاکستان تحریک انصاف سیلاب کے پیچھے بھاگنے سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، سلطنت عمرانیہ سے جڑی ایک اہم خبر بھی میرے پاس موجود ہے۔ خبر کے مطابق امریکہ نے اڈیالہ جیل میں قید سلطنت عمرانیہ کے اسیر شہنشاہ معظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کے لیے شہباز حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔
اس حوالے سے وزارت خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کر کے اہم سیاسی اور ملکی امور پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہے، مگر شہباز حکومت پاکستان اس ملاقات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن امریکہ اپنی ضد پر قائم ہے کہ بانی تحریک عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات امریکی سفیر کی ہونی ہے اور ہوگی۔ اس کے لیے شہباز حکومت پر دباؤ اس لیے بھی بڑھایا جا رہا ہے کہ ملاقات کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک اور خبر بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے کہ جو 100 سے زائد 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے جو کیسز ہیں فوجی عدالتوں میں سماعت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کی سماعت تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب جو فوجی عدالتیں ہیں ان کا فیصلہ سنانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کسی بھی قسم کا فیصلہ اناؤنس کرنے سے روک رکھا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ جو فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کی سماعت اور جو فیصلے ہیں ان کو سنانے کے لیے سپریم کورٹ پاکستان اجازت دے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریٹ پیٹیشن پر سماعت کے لیے دن مقرر کر دیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جب سماعت ہوگی فوجی عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے، تو امید واسق یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا جو 6 رکنی بینچ ہے وہ فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دے گا، اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو سلطنت عمرانیہ کے یہ جو ملزمان ہیں ان کو سخت ترین سزائیں ملنے کا امکان ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب سلطنت عمرانیہ کے شہنشاہ معظم عمران خان کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چلے گا، اور فوجی عدالتیں ان سے تفتیش کریں گی۔ فوجی عدالتوں کی تفتیش، فوجیوں کی تفتیش کیسی ہوتی ہے ناظرین کرام، یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو یہ چلے کاٹ کر آ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔